خطبہ معرفت نورانیہ خطبہ نورانیہ مولا کائنات علی علیہ السلام مومنین و مومنات مولا علی علیہ السلام کے اس خطبہ کا شمار مشہور ترین خطبات میں ہوتا ہے اور یہ خطبہ شیعہ کی اکثر معتبر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ میں نے اسے علی سلطانہ نصیرہ کے صفحہ 118 سے لیا ہے۔ انہوں نے اسے تفسیر البرہان جلد 14 مضمون معرفت الائمہ بالنورانیہ از مولوی نبی بخش مشہدی سے نقل کیا ہے۔ مولوی نبی بخش مشہدی کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔ جناب علامہ محمد باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار 7ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ محمد بن صدقہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان سے سوال کیا کہ اے ابا عبداللہ، حضرت امیر المومنین علی کی معرفت نورانیہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا، اے ابو ذر، آؤ چلیں اور حضرت امیر المومنین علی کی خدمت میں اور خود انہی سے سوال کریں گے، یا مولا، آپ کی معرفت بالنورانیہ کیا ہے؟ پس دونوں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا چیز تم کو اس وقت یہاں لائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا امیر المومنین علی علیہ السلام، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور سے آپ کی معرفت نورانیہ کا سوال کریں کہ وہ کیا ہے۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا ہو تم کو، تم دونوں آپس میں دینی دوست ہو اور اپنے دین کی تکمیل میں ہمیشہ سعی ہو اور ہرگز مقصر نہیں ہو۔ پس مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی زندگی کی قسم، ہماری معرفت نورانیہ البتہ ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے کہ اس کو حاصل کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان اور ابو ذر، ہم نے کہا، لبیک یا امیر المومنین۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بالتحقیق کسی کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ہم کو ہماری نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے، اور جب وہ شخص ہم کو ہماری نورانیت کی حقیقت کے ساتھ پہچانتا ہے، بالتحقیق کہ خدا نے اس کے قلب کا امتحان ایمان کی خاطر کر لیا ہے، اور وہ اس وقت اس کے سینے کو اسلام کی خاطر کھول دیتا ہے، پس وہ عارفین اور مستبصرین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ہماری معرفت بالنورانیہ کی تحصیل میں کوتاہی کرتا ہے، پس وہ شکی اور مرتاب ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان و ابو ذر، ہماری معرفت بالنورانیت خدا کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت ہماری معرفت نورانیت ہے، اور وہی دین خالص ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ خدا کی عبادت کریں، درا حالانکہ خالص کریں اس کے لیے دین کو سچے دل سے، اور برپا کریں نماز اور زکوٰۃ کو، بس یہی دین قیم ہے۔ بس خدا کا مطلب اس سے یہ ہے کہ نہیں امر کیا گیا ان کو مگر یہ کہ ایمان لائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ بس وہ دین محمد دین حنیف، آسان اور سہل ہے۔ اور اقامہ نماز سے خدا کا مطلب یہ ہے کہ میری ولایت کو برپا کریں۔ جس شخص نے میری ولایت کو برپا کیا اس نے نماز کو برپا کیا، لیکن میری ولایت کا برپا کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے کہ نہیں برپا کر سکتا ہے اس کو مگر فرشتہ مقرب، بارگاہ جلیل، یا نبی مرسل، یا مومن کامل ایمان۔ اور اگر فرشتہ مقرب بارگاہ رب عزت نہیں ہے تو ہرگز میری ولایت کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح اگر نبی مرسل نہیں تو وہ بھی متحمل نہیں ہو سکے گا۔ یہی حال ہے مومن کا، اگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے تو وہ بھی ہرگز میری ولایت کا متحمل نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، مومن کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے تاکہ میں مومن کو پہچان سکوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کامل وہ شخص ہے کہ اس کو جب ہمارا کوئی امر پہنچے تو فوراً اس کو خوشی سے قبول کرے،
ہرگز چوں چرا نہ کرے اور ذرا برابر بھی شک نہ کرے اور رد نہ کرے۔ پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ہم کو ہی خدا مت سمجھو اور اس کے سوا جو چاہو ہماری تعریف و توصیف کرو، پھر تم ہماری اصل حقیقت کو درک نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ خدا متعال نے ہم کو وہ کچھ دیا ہے کہ واصف اور مدح ہماری پوری تعریف اور توصیف اور مدح نہیں کر سکتا۔ ہم سب کی تعریف اور توصیف سے اعلیٰ اور افضل ہیں، حتیٰ کہ ہم کو خدائے بزرگ و برتر نے وہ مرتبہ مقام عطا کیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ بس جب تم ہم کو اس طرح پہچانو گے، اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوگا، تم مومن ہوگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا آقا رسول اللہ، آیا جو شخص نماز کو برپا کرتا ہے وہ آپ کی ولایت کو برپا کرتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے سلمان، ایسا ہی ہے، اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے۔ اللہ فرماتا ہے، استعانت چاہو صبر اور صلات سے، لیکن وہ ایک نہایت ہی مشکل چیز ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ بس اس میں صبر سے مراد رسول اللہ اور صلات سے مراد میری ولایت کا برپا کرنا ہے۔ اسی لیے خدا علیم و حکیم نے کہا ہے کہ وہ ایک نہایت مشکل کام ہے، اور نہیں کہا کہ وہ دونوں مشکل کام ہیں، اس لیے کہ میری ولایت کا متحمل ہونا سخت کام ہے، نہ کہ نبوت کے پیغمبر کا، اور خاشعین کے لیے آسان ہے۔ خاشعین سے مراد ہمارے وہ شیعہ ہیں جو مستبصر ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ یعنی مرجیہ، قدریہ، خارجی، ناسبی، سب کے سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور آپس میں شیر و شکر کی طرح ملتے رہتے ہیں، لیکن سب میری ولایت کے دشمن ہیں کہ جہاں ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص مجھ علی کو اچھا جانتا ہے تو وہ اس کے جانی اور مالی دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں، لیکن ان کو اس سے بحث نہیں ہے، ان کو میری ولایت سے دشمنی ہے۔ کوئی یہودی ہو، کوئی نصارہ ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، یہ لوگ سب کے دوست ہیں، مگر ہماری ولایت ان کے لیے وبالی جان ہے کہ اس کے سخت ترین دشمن ہیں۔ بس بہت تھوڑے لوگ میری ولایت کے قائل ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف اور توصیف میں فرمایا ہے کہ وہ ایک سخت مشکل ہے مگر خاشعین پر نہیں۔ بس اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف لفظ خاشعین سے فرمائی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ولایت کے متعلق فرمایا ہے کہ بہت سے چاہ یعنی کنویں ہیں، ان کو معطل کر دیا گیا ہے، یعنی ان سے پانی نہیں نکالا جاتا، اور قصر مشید یعنی عمارت پختہ کو مزین کیا جاتا ہے۔ بس اس آیت میں قصر مشید سے مراد وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ربیع معطلہ سے مراد میری ولایت ہے کہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس سے کلیتاً انکار ہے۔ حالانکہ جو شخص میری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اقرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگاہ اور خبردار ہو جاؤ اے بندگان خدا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور میری ولایت دونوں ایک دوسرے سے وصل و مربوط ہیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نبی مرسل و امام خلائق ہیں، اور میں ان کے بعد ان کا وصی امام خلائق ہوں۔ چنانچہ خود خاتم الانبیاء نے اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ اے علی، تو مجھ سے مانند ہارون کے موسیٰ سے ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا اول بھی محمد اور ہمارا آخر بھی محمد اور ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، بس ہم سب محمد ہیں۔ بس جو شخص میری معرفت اس طرح حاصل کر لیتا ہے تو اس نے دین قیم کو حاصل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی دین قیم ہے، اور عنقریب میں اس کو خدا کی تائید و توفیق سے تمہارے لیے بیان کروں گا۔
پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان و ابو ذر۔ ہم نے عرض کی، لبیک یا امیر المومنین علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم کو معلوم ہو کہ ابتدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نور تھے، خدائے بزرگ و برتر کے نور سے۔ پھر خدائے تعالیٰ نے فرمایا اس نور کو کہ 2 حصے ہو جائیں، پس وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پس ایک حصے کو فرمایا ہو جاؤ محمد، اور دوسرے حصے کو فرمایا ہو جاؤ علی۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور نہیں پہنچائے گا میرے دین، میری شریعت کو میری طرف سے کوئی شخص مگر علی۔ بس رسول خدا مصطفیٰ ہو گئے اور میں ان کا وصی علی مرتضیٰ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناطق ہوئے اور میں صامت ہوا۔ اس واسطہ سے ہر زمانے میں ایک ناطق اور ایک صامت کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد آپ تو منظر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہے۔ بس رسول اللہ منظر ہیں اور میں قوم کا ہادی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب حضرت مولا علی نے اپنے دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا، اے سلمان، ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب جمع اور میں صاحب نشر ہو گیا، ہوئے محمد صاحب جنت اور ہوا میں صاحب جہنم۔ پس روز قیامت جہنم کے پاس کھڑا ہوں گا اور اس کو حکم دوں گا کہ پکڑ لے جہنم اس شخص کو، یہ میرا مخالف تھا، اور چھوڑ دے اس کو، یہ میرا محب تھا دنیا میں۔ اور ہوئے محمد صاحب زلزلہ اور ہوا میں صاحب جھٹکا، اور میں ہوں صاحب لوح محفوظ۔ خدائے منان نے تمام علوم جو اس میں ہیں مجھے الہام فرمائے ہیں۔ ہاں اے سلمان، ہوئے محمد یاسین اور قرآن حکیم، اور ہوا میں نون والقلم، اور ہوئے محمد طٰہٰ اور صاحب دلالت، اور ہوا میں صاحب معجزات اور صاحب آیات، اور ہوئے محمد خاتم النبیین اور ہوا میں خاتم الوصیین، اور میں ہوں صراط مستقیم، اور میں ہوں نبع عظیم کہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور نہیں ہے کسی فرقے والے کو دوسرے سے اختلاف مگر میری ولایت میں اختلاف ہے۔ اور ہوئے محمد صاحب دعوت اور ہوا میں صاحب سیف، اور ہوئے محمد نبی مرسل اور ہوا میں صاحب امر نبی یعنی خلیفہ۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان و جندب، خدا متعال القا کرتا ہے، خدا روح کو اپنے مقام امری سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، بس جس کو خدا منان یہ روح القا کرتا ہے تو اس کو تمام لوگوں سے ممتاز بنا دیتا ہے اور اپنی قدرت اس کو سونپ دیتا ہے، بس وہ شخص اس روح کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمام گزشتہ اور آئندہ چیزوں کو جاننے لگتا ہے، مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک چشم زدن میں سیر کرتا ہے اور جاننے لگتا ہے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو، اور جو کچھ زمین و آسمان پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے سب کو جاننے لگتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت خدا کو مخلوقات میں قائم کیا، اور میں خود حجت خدا ہوں اس کی تمام مخلوقات میں، اور مجھ کو خدائے منان نے وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو اولین و آخرین میں سے نہیں دیا، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو۔ اے سلمان و جندب، آگاہ رہو کہ میں نے نوح کو کشتی میں سوار کیا اپنے پروردگار کے حکم سے، یعنی اس کو طوفان سے بچایا، اور میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور سلامت نکالا اپنے رب کے حکم سے، اور میں نے موسیٰ کو دریا کے پار اتارا اور فرعون کو اس میں غرق کیا اپنے رب کے حکم سے، اور میں نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا اپنے رب کے حکم سے، روئے زمین پر ندی نالے دریا جاری کیے، پہاڑ سے چشمے جاری کیے، اور زمین پر ہر طرح کے درخت لگائے اپنے رب کے حکم سے، اور میں ہی ندا کروں گا جس کو کل جن و انس اس طرح سنیں گے کہ کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوا ندا کر رہا ہے، جس کو سن کر سبھی سمجھیں گے۔
اور میں تمام جباروں اور منافقوں کی زبان جانتا ہوں اور سنتا ہوں، اور میں وہ خضر ہوں جسے موسیٰ تعلیم پانے گئے تھے، نہ کہ وہ خضر جو بادشاہ کا فرزند تھا اور آج تک زندہ ہے۔ اور میں ہی سلیمان بن داؤد کو تعلیم دینے والا ہوں، اور میں ہی خداوند جلیل کی قدرت ہوں۔ عالم حدوث میں خدا کی قدرت جب بھی ظاہر ہوئی ہے، میرے ہی ہاتھوں اور زبان سے ہوئی ہے۔ آگاہ رہو کہ میں ہی حاکم ہوں اور امیر تمام مومنین و مومنات کا، جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، اور میں ہی روح عظمت سے معید ہوں۔ اس کے سوا نہیں کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تم ہم کو خدا نہ بناؤ، ہم کو خدا نہ جانو، پھر جو چاہو ہم کو کہو، جس طرح چاہو ہماری تعریف کرو، توصیف کرو۔ بالتحقیق کہ تم ہرگز ہماری بعض فضائل تک نہیں پہنچ سکو گے، بلکہ وہ فضائل جو خدا نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان فضائل کے اشعار میں سے ایک اشر کو بھی بیان نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ہم خدا کی آیات ہیں، اور ہم ہی اس کے دلائل و برہانات ہیں، اور ہم ہی اس کی حجت اور خلفاء ہیں، اور ہم ہی اس کے امین اور امام خلق ہیں، اور ہم ہی خدا کی وجہ چہرہ ہیں، اس کی آنکھیں اور اس کی زبان ہیں۔ ہماری وجہ سے خدا بندوں کو عذاب دیتا ہے اور ہماری ہی وجہ سے ثواب دیتا ہے۔ خدا نے اپنی تمام مخلوق سے ہم کو طاہر بنایا اور ہم کو اختیار کیا ہے اور ہم کو برگزیدہ کیا ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، کس طرح کیا، کس میں کیا، تو اس شخص نے خدا کا کفر کیا، اس کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں البتہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یا کر چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص ایمان لائے میری ان باتوں پر جو میں نے بیان کی ہیں، اور تصدیق کرے اس کی جو میں نے واضح کیا ہے، اور جو میں نے تفسیر کی ہے، اور جو میں نے مشرح بیان کی ہے، اور جو میں نے روشن کیا ہے، بس وہی شخص مومن ممتحن ہے۔ اللہ نے اس کے دل کا امتحان ایمان کی خاطر کر لیا ہے، اور اس کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے اسلام کی خاطر۔ وہ عارف کامل و مستبصر ہے، منتہا عرفان اور کمال ایمان تک پہنچ گیا ہے۔ اور جو شخص ان باتوں میں شک کرے اور عناد کرے اور انکار کرے یا ٹھہر جائے قبول کرنے سے، یا متحیر ہو اور کہے کہ ہیں، پھر وہ شبہات پیدا کرے، تو وہ شخص مقصر ناسبی ہے، چاہے وہ ہماری ولایت کا اقرار ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان و ابو ذر۔ ہم نے کہا لبیک یا امیر المومنین۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ رہو میں ہی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں اپنے رب کے اذن سے، اور خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اپنے رب کے اذن سے، اور میں جانتا ہوں دلوں کی باتوں کو۔ اور اسی طرح وہ ائمہ طاہرین جو میری اولاد میں سے ہوں گے، وہ بھی یہ تمام علم رکھتے ہوں گے، اور ان تمام کاموں کو کریں گے جب وہ پسند کریں گے اور جب ارادہ کریں گے۔ ہم وہ ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں تو خدا بھی چاہتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو خدا بھی ناپسند کرتا ہے۔ بس ویل اور دوزخ اور عذاب ہے اس شخص کے لیے، بس کامل ویل، دوزخ اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جو ہماری فضائل کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص ایک چیز کا بھی انکار کرے جو خدا نے ہمیں دی ہے، تو اس نے خدا کی قدرت اور مشیت کا انکار کیا جو اس نے ہم میں جاری کی ہے۔ بس خدا نے ہر عالم و مکان کی ہر چیز، آسمان اور زمینیں، شمس و قمر اور سیارے، پہاڑ، درخت، حیوانات، دریا، سمندر، جنت و نار وغیرہ سب ہماری اطاعت میں دیے ہیں۔ بس کلمہ عذاب اس پر ثابت ہو گیا جو ہماری ان فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے سلمان و جندب، یہ ہے ہماری معرفت نورانیہ، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے تمسک کرو، اس وقت تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور بالتحقیق ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی حد استفسار تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ ہم کو اس نورانیت کے ساتھ نہیں پہچانے گا۔
جب اس نے ہماری معرفت بالنورانی حاصل کر لی تو وہ مستبصر ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے اور بحر زخات علوم الہیہ میں غوطہ لگاتا ہے اور فضل و کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے اور اللہ کے اسرار پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس کے خزانہ مکنون سے مالا مال ہو جاتا ہے۔